باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وحی کی جو 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں ان کی مزید کچھ تفصیل اولیاء کرام کے جو تجربات ہیں ان کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کی جو قسم ہے، پہلے خواب مثل فلک الصبح منفرد و مشترک، اور دوسری قسم یعنی کہ آج کی جو 2 قسمیں ہیں، نظارہ نیم خواب تعبیر طلب منفرد و مشترک۔ ویسے یہ تیسری قسم ہے کیونکہ پہلی ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں اور آج کے لیسن میں 2 جو ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جی، تو قسم نمبر 2 جو ہے اس کی وہ ہے خواب مثل فلک الصبح منفرد و مشترک۔ منفرد مشترک کا مطلب ہوتا ہے منفرد یعنی ایک ہی شخص کو وہ خواب نظر آئے یا ایک ہی شخص شامل ہو۔ مشترک کا مطلب کسی اور کو بھی شریک کیا جائے، یعنی کہ ویسے ہی خواب کسی اور کو بھی آ جائے تو اسے مشترک کہتے ہیں۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ دیوار گر گئی ہے اور اس کی تعبیر ہوتی ہے، وہ حقیقت میں یہ نہیں ہوتا کہ وہی دیوار گر جائے بلکہ اس کی تعبیر کے پیچھے پیغام ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان رویا میں دیکھتا ہے کہ دیوار گر گئی اور دوسرے دن واقعی میں ایسا ہی ہوتا ہے، بارش برستی ہے اور جو ہوتا ہے مکان اس کی دیوار گر جاتی ہے۔ اور یہ خواب بھی کبھی تو صرف ایک ہی شخص کو آتا ہے اور کبھی کسی اور کو بھی ایسی ہی خواب آ جاتی ہے، اور جو کچھ دیکھا جاتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے، یعنی تعبیر کے پیچھے نہیں جایا جاتا، اس کی تعبیر نہیں ہوتی بلکہ جیسا دیکھا جاتا ہے ویسا ہی ہو ہو بھی جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کی تعبیر ظاہر ہو بلکہ جس رنگ میں خواب کے ذریعے کوئی بات بتائی جاتی ہے اسی رنگ میں وہ جو ہے اور اسی شکل میں وہ خواب پوری ہو جاتی ہے۔ اب تیسری قسم نظارہ نیم خواب تعبیر طلب منفرد و مشترک۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے، بعض وقت انسان جو ہوتا ہے وہ مکمل طور پر سویا ہوا نہیں ہوتا بلکہ نیم خواب کی سی حالت ہوتی ہے، جس طرح کچھ سویا کچھ جاگا، یعنی وہ گہری نیند سویا ہوا نہیں ہوتا، تو کچھ جاگ رہا ہوتا ہے کچھ سو رہا ہوتا ہے اور کچھ غنودگی کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے کہ اس حالت میں نیم خوابی میں وہ ایک نظارہ دیکھتا ہے جو تعبیر طلب ہوتا ہے، اور یہ نظارہ بھی یعنی اس کی بھی من وراء الحجاب کی طرح اس کے پیچھے تعبیر ہوتی ہے، اس کے پیچھے پردہ ہٹانے سے اس کی سمجھ آتی ہے کہ اس کے پیچھے مطلب کیا ہے۔ اور یہ نظارہ بھی دونوں قسم کا ہو سکتا ہے، یعنی منفرد بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ہی شخص کو نظر آئے، اور مشترک بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور شخص کو بھی ویسا ہی نظارہ نظر آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ان کو ہم پڑھنے سے بہت سارا نالج اس طرح ہمارے سامنے آئے گا کہ ہمیں جو خواب آتے ہیں اس کی جو ہوتی ہے تعبیر یا اس کو سمجھنے میں ہمیں بڑی آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بہترین سمجھنے اور سب سے بہترین عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔